اس کے بعد قیام میں کہاں دیکھیں گے؟ کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھا لیا، باندھ لیا، اب پھر ایکشن کی حیثیت سے تیسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ کیا ہے؟ کہاں نگاہ رکھنا ہے؟ اوپر دیکھیں گے، نیچے دیکھیں گے، انگوٹھے کو دیکھیں گے، کہاں دیکھیں گے؟ تو فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تو سر نیچا رکھتے، آپ کی نظر زمین پر ہوتی، اور جب آپ کعبے میں داخل ہوتے تو نماز میں آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر رہتی، یہاں تک کہ کعبے سے نکل جاتے۔ تو صاف معلوم ہو گیا جو لوگ اوپر ادھر ادھر دیکھتے ہیں وہ تو کہیں بھی ذکر نہیں ہے اور وہ غلطی شمار ہوگی، اور جو بعض لوگ اپنے انگوٹھے کو دیکھو، انگلیوں کو دیکھو جو کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز میں قیام کے دوران کہاں ہونی چاہیے نگاہ؟ بعض لوگ عمومی طور پر آنکھیں بند کر لینے کا اختیار کرتے ہیں، یہ بھی ذکر نہیں ہے۔ آنکھیں کھلا رکھنا، کہاں رکھنا؟ فرمایا نماز میں داخل ہوتے تو سر نیچے رکھتے اور آپ کی نظر زمین پر ہوتی، اور کعبے میں داخل ہو کر نماز پڑھتے تب بھی آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہوتی۔ یہ بیہقی کی روایت ہے، حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، تو یہ صحیح ترین روایت ہے کہ کہاں نگاہ رکھنا قیام کے دوران؟ تو سجدے کی جگہ آپ کو رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نظر اٹھانے سے سخت منع فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ نماز میں لوگوں کو آسمان کی جانب نظر اٹھانے سے رک جانا چاہیے یا پھر ان کی نظریں سلب ہو جائیں گی۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں ان کی بینائی اچک لی جائے گی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت کے اندر، جو نماز میں قیام کے دوران اوپر دیکھتا ہے یا آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ رک جاؤ، اگر نہ ہو تو اللہ کے عذاب میں تم اندھے ہو جاؤ گے، یا تو اللہ تمہاری بینائی کھینچ لے گا یا نہیں تو تمہاری آنکھیں سلب کر لے گا، اوپر ہرگز بھی نہ دیکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نماز ادا کرو تو التفات نہ کیا کرو، یعنی جب نماز میں التفات نہیں کرتا تو اللہ کا چہرہ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے۔ تو یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، ادھر ادھر نہ کیا اپنے سر کو ہلایا کرو، بلکہ سیدھے سجدے کی نگاہ میں رکھو، تب اللہ تبارک و تعالی بھی تمہارے متوجہ ہوتا ہے۔ نیز آپ نے کیا التفات سے روکتے ہوئے، یعنی ادھر ادھر دیکھنے کو روکتے ہوئے فرمایا التفات کی صورت میں شیطان نمازی کو نماز سے دور کر دیتا ہے اور اس کی غفلت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہم نے کتنی رکعت پڑھی یاد نہیں ہے، بھول ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ یہ زیادہ تر اس واسطے ہوتا ہے کہ جس میں خشوع نہیں ہوتی، اور وہ کب ہوتی ہے، کب غفلت زیادہ ہوتی ہے؟ تو امام کہتے ہیں کہ اس وقت جب یہ زیادہ التفات کرتا ہے۔ بعض لوگ نماز میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن اوپر دیکھتے، نیچے دیکھتے، فین میں کتنے پتے ہیں، کتنے اسکروز ہیں، کتنے کیا ہے، سامنے دیوار میں کیا نقش و نگار ہیں، عجیب ان کی نظریں پھرتی رہتی ہیں۔ یاد رکھیے ایک طرف نظر، اور نظر بھی کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کے مقام پر ہونی چاہیے، اور حرکت نہیں ہونی، ملتفت نہیں ہونا ہے۔ ایک ہے نظر کا رکھنا، ایک ہے حرکت التفات کرنا، سر ہلانا، ادھر ادھر دیکھنا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ انسان زیادہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ غفلت میں کیا ہے وہ جائے گا۔ اسی طرح ارشاد نبوی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ہمیشہ متوجہ رہتا ہے جب تک کہ بندہ نماز کی ادائیگی میں ادھر ادھر ملتفت التفات نہیں کرتا، لیکن جب اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں۔ ابو داؤد، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے، یہ روایت میں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ نماز میں حرکت نہ کرنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، کہ فرمایا کہ جب تک وہ سیدھا رہتا ہے، ایک نظر سجدے کی نظر پہ رکھتا ہے اپنی نگاہ کو اور بغیر حرکت کے کھڑا ہوتا ہے، ملتفت نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی نماز کی ادائیگی کے وقت اس پر توجہ کرتا ہے۔ لیکن جب وہ چہرے کو ادھر ادھر پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے چہرے مبارک اس سے پھیر لیتا ہے۔